بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ سامعین کرام، میں ہوں منصف علی اور آپ میرا یوٹیوب، فیس بک اور انسٹاگرام دیکھ رہے ہو۔ سامعین کرام، اسلام آباد کا پارہ بڑا ہائی ہے اور حکومت نے آخر کار 18 اکتوبر کو آئینی ترمیم کا فیصلہ کر لیا، لیکن اس کے بدلے میں تو آج کا احتجاج جو پی ٹی آئی کا طرف سے کال کی گئی تھی وہ تو پوسٹ پونڈ ہوا۔ کس وجہ سے، کس شرائط پہ؟ کیا وہ شرائط مان گئے؟ کیونکہ پی ٹی آئی کا ایک مختصر شرط تھا اور وہ حکومت کو پورا کرنے میں کوئی دقت نہیں تھی، لیکن کیا وہ پورا ہوا یا نہیں ہوا، یہ بات کریں گے۔ جبکہ 17 اکتوبر خان کا پھر کال کی احتجاج کی کال ہے، کیا وہ ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا؟ جبکہ دوسری طرف پنجاب جہاں بچوں کو دودھ پلانا تھا، لیکن وہاں بچوں کے خون پینے پہ پورے ادارے چمٹ گئے، بیڑیا بن گئے اور بچوں کے خون پی رہے، جبکہ دودھ تو دور کی بات، اب ان کے ساتھ بھی ناانصافی ہو رہی ہے۔ جبکہ اڈیالہ میں خان سے ملاقات والی باتیں اور کچھ اور اہم باتیں، ان کے پہلے خلاصہ آپ لوگ کے ساتھ رکھوں گا، اس کے بعد اس پہ تھوڑی سی تفصیلاً بات کریں گے۔ آپ لوگ کا تھوڑا سا ٹائم درکار ہوگا، آپ لوگ ساتھ دو گے۔ ایک تو یہ کہ اڈیالہ ملاقات پیش رفت خان کا خوف تو چھایا ہوا ہے اور بڑے بڑے لرز رہے کہ آیا کرے تو کیا کرے۔ جبکہ گوہر سے، بیرسٹر گوہر سے بھی رابطہ بھی ہوا ہے، وہ بھی کس نوعیت کا۔ جبکہ ترمیمی ٹینشن بڑھ گئی ہے، اب حکومت نے سر توڑ کوشش کرنے کی ٹان لی ہے کہ کچھ نہ کچھ کرے، کسی کے بچے کو اٹھا لے، ان کی چیخیں ماں باپ کو سنایا جائے یا کسی کو خریدا جائے۔ تقریباً سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ یہ خبریں گردش کر رہی ہے کہ 60 کروڑ سے لے کر 1 ارب تک بولی لگ رہی ہے اور لوگوں کو خریدا جا رہا ہے۔ لیکن جس طرح ایم این اے ڈٹ گئے، جس طرح سینیٹر ڈٹ گئے، تو لگ رہا ہے کہ حکومت کو یہ آئینی ترمیم کرنا بڑا مشکل ہوگا۔ جبکہ دوسری طرف نواز شریف صاحب نے ایک گیم کھیلا ہے اور سوشل میڈیا پہ باتیں ہو رہی ہے کہ کشمیر پہ سمجھوتا ہو گیا اور رجیم چینج کردار مل بیٹھے، یہ کیا واجرہ ہے۔ جبکہ دوسری طرف مولانا صاحب سے گفتگو کا پردہ، اسٹیبلشمنٹ سے گفتگو کا پردہ بھی وہ چاک کر رہے ہیں، اور آئینی ترمیم کون سی ہوگی یہ بھی آپ لوگ کو بتاؤں گا۔ جبکہ طلبہ تحریک زور پکڑنے لگی، G2 روڈ سے لے کر بلاک اسمبلی تک بغاوت کنٹرول کرنے سے ادارے ہاتھ اٹھانے لگے۔ جبکہ بھارت کا وزیر داخلہ جے شنکر اسلام آباد تو پہنچ گیا، لیکن دوسری طرف کینیڈا اور بھارت کا جو معاملات ہیں، جو حالات ہیں، وہ بھی کشیدہ ہو گئے۔ وہ کیا بات ہے۔ جبکہ لاہور وکلا بھی بڑھ گئے اور وہ بھی عدالتوں کی تالا بند احتجاج شروع کر دیے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے آئینی ترمیم پہ۔ خان صاحب نے یہاں تک کہا تھا کہ نہ مجھے سہولت چاہیے، نہ میری رہائش ہونی چاہیے، نہ مجھے جو تکلیف ہے ان کا ازالہ ہونا چاہیے، لیکن اگر حکومت نے یہ آئینی ترمیم کر دی، یہ جو انسانی حقوق ہے اگر یہ کر دی، تو اس کے بعد پھر پاکستان کو ریورس لانے میں 10 سے 15 سال درکار ہوں گے۔ جبکہ دوسری طرف بلاول صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہمیں ووٹ اس آئینی عدالت بننے پہ ملا ہے، لیکن بلاول صاحب کو شاید یہ پتہ نہیں ہے، یہ تو کچھ ہفتے پہلے ان کو پتہ چلا کہ ایک آئینی عدالت بھی ہوتا ہے، کیونکہ ان کے منشور میں ایسی کوئی پوائنٹ نہیں ہے، نہ ایم کیو ایم کے، نہ نون لیگ کے، نہ پی ٹی آئی کے، نہ این پی کے، اور نہ دوسرے پیپل پارٹی کے، اور نہ دوسرے پارٹیوں کی جماعتوں میں۔ اب کیسز کتنے؟ کیسز ہے 150۔ جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے کہ ایک آئینی بینچ سپریم کورٹ میں بنائی جائے،
اور وہ اس آئینی جو کیسز ہے ان کی وہ سنوائی کیا جائے، لیکن وہ انڈر ہو چیف جسٹس کی، کیونکہ اب حالات یہی ہو رہے کہ ایک وکلا لاہور بار کا ایک صدر، اس نے ایک ٹویٹ کیا اور اس نے جسٹس پائپ عیسیٰ صاحب کو کہا، سب باتیں اس میں لکھی ہوئی ہے لیکن ایک بات لکھی ہے یہ کہ ابھی تو آپ کھانا بھی نہیں کھا سکتے، جو اشائیہ لوگ آپ کو دیتے تھے وہ بھی نہیں ہوتا آپ کا، تو ابھی 9-10 دن آپ چیمبر میں بیٹھ کے اپنے معاملات ٹھیک کر لیتے، نہ کہ آپ کیسز پہ کیسز اپنے من پسند بینچ بنا کر کیسز پہ کیسز سن رہے۔ تو یہ بھی ایک حالات ہے، لیکن دوسری طرف ذرا یہ بھی بتا رہے کہ آئینی ترمیم اور آئینی عدالت تو بڑھ گیا، اب اس میں فرد واحد کے لیے آئینی ترمیم کرنے، فرد واحد کے ایکسٹینشن کے لیے آئینی ترمیم کرنا ہوتا ہے، اور یا حکومت کو اپنی حکومت طول دینے کے لیے ایسے ترامیم کرنے ہوتے ہیں تاکہ آگے یہ حکومت بھی چلے اور ان کے ساتھ جو ملحقہ کردار ہے ان کا بھی رول چلتا رہے، لیکن بمشکل نظر آئے کہ یہ ہو جائے گی، جبکہ دوسری طرف ان قریب ذرا یہ بھی بتا رہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن جلد آنے والا ہے۔ اب دوسری طرف بات کر لیتے سب سے پہلے جو پنجاب میں ایک آگ بھڑک اٹھی ہے طلبہ تحریک کی، جبکہ پنجاب کی حکومت کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم بچوں کو دودھ دیں گے، لیکن پنجاب کی حکومت بچوں کو اور ان کی خون چوسنے لگے، اب ان پہ لاٹھی چارج، ان پہ ظلم زیادتی، ان کے ماں باپ کو زرکوب کرنا، اور اب یہ تحریک صرف ایک پنجاب آپ گروپ کالج سے سٹارٹ ہوا تھا، اب یہ جنوبی پنجاب تک پھیل گیا، اب کافی شہروں میں آج احتجاج ریکارڈ کی گئی ہے۔ اب اللہ کرے کہ اس کو افہام و تفہیم کے ساتھ کنٹرول کیا جائے، ورنہ اس کے بعد یہ کنٹرول کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہوگی، کیونکہ حکومت کا دعویٰ ہے کہ ایسا کوئی کیسز ہوا نہیں ہے، جبکہ طلبہ بینرز پہ آوازوں میں اپنے پروٹیسٹ میں یہ بات کر رہے کہ ہمیں جسٹس چاہیے، باتیں بہت سی ہے، ایک سوشل میڈیا پہ ایک کلپ وائرل ہوتا ہے اور یقین کرے کہ اس بچی کا وہ کلپ اگر آپ سن لیں تو جو بال بچہ دار ماں باپ ہوتے ان کے رونگٹے کڑے ہوتے کہ وہ بات جب اگلے کے کانوں اور سماعت کے ساتھ ٹکرا جاتی، وہ بچی ایک سوال کرتی، باتیں تو اس نے بہت کی لیکن صرف ایک سوال کہ کیا آپ کی بیٹیاں نہیں ہیں؟ آپ خود سوچیں کہ کیا حال ہوگا۔ لیکن پنجاب حکومت میاں عامر صاحب دنیا نیوز کا جو مالک ہے اور پنجاب اسکول کالجز کا اونر ہے، فرنچائز کا اونر ہے، اور یہ رشتے میں سی ایم پنجاب کی بیٹی کا سسر کا یہ دوست بھی ہے، ان کو کسی نہ کسی دبانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یقین کرے کل بھی میں نے کہا تھا اگر یہ واقعہ KPK میں ہوا ہوتا تو یہاں کے صحافی، یہاں کے میڈیا، یہ سارے اپنے تانبو اس جگہ پہ جا کے لگا دیتے، لیکن یہاں خاموش ہے، یہاں دبانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس طرح موٹر وے کی کیسز ہے، وہ موٹر وے کیس پہ آپ تھوڑا سا پیچھے جا کے اس پہ میڈیا اور یہ صحافی کس طرح چیختے تھے، قصور کے واقعے کو دیکھ لیں، اس میں طاقتور تھے تو اس کو کس طرح دبایا گیا، لیکن یہاں غریب کا عزت کے ساتھ کھیلنا ہوتا ہے، غریب کا، اور خدا را میرا ایز اے پاکستانی یہ ریکویسٹ ہے کہ اس پہ سیاست میں کیا جائے، ان کا ویڈیو، اس بچی کا ویڈیو، ان ماں باپ کا ویڈیو سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا پہ نہ لایا جائے، اللہ کرے کہ ملک اچھی طرف چلے جائے۔ جبکہ دوسری طرف ایک اور خبر، روپ حسن صاحب پچھلے دنوں اس پہ ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوا تھا کہ اس کا انڈیا کے صحافی کے ساتھ رابطہ ٹوٹ، اور ان کا صرف یہی تھا کہ اس ٹائم وہ وزیر اطلاعات تھے اور اس نے کہا تھا کہ آپ عمران خان صاحب کی انٹرویو کر لیں۔ آج ہم نے میڈیا پہ دیکھا اس پہ ٹاؤٹ صاحب نے اور بہت سے لوگوں نے طرح طرح سوالات اٹھائے، حتیٰ
وزیر اطلاعات حکومت کا بھی اس پہ بڑا ٹانس آیا تھا اور اس پہ پریس کانفرنس ہو رہی تھی. لیکن آج ایک صحافی بھارت سے جو اس شنگھائی کانفرنس میں آئی برکات دت اور نواز شریف صاحب سے اس کے گھر کے اندر مریم نواز صاحبہ کی موجودگی میں ملاقات کرے. اس کا کیا وجہ ہے؟ کیا اس نے کشمیر پہ سمجھوتا کر لیا؟ کیونکہ آرٹیکل 370 جب تک ختم نہیں ہوتا اس ٹائم تک انڈیا کے ساتھ معاملہ ٹھیک نہیں ہو سکتے. یہ عمران خان صاحب نے کہا. لیکن کیونکہ شریف برادری نے، شریف خاندان نے تو بزنس بھی کرنے، اور عمران خان صاحب کو سابقہ آرمی چیف باجوہ صاحب نے بھی کہا تھا کہ آپ انڈیا کے ساتھ بات کر لیں. لیکن عمران خان صاحب کا یہی ایک موقف تھا کہ 370 ختم کی جائے، اس کے بعد پھر ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن جو رجیم چینج ہوا، اب وہ سارے مخرے ایک ایک کر کے اکٹھے ہو رہے، کیونکہ ان لوگوں نے بھارت کے ساتھ کاروبار بھی کرنے اور وہاں سے بزنس بھی کرنی ہوتی ہے اور وہاں سے بہت سی چیزیں لینی ہوتی ہے، اور شاید یہ کشمیر پہ بھی کمپرومائز کر جائیں گے، کیونکہ ان لوگوں نے گو فارورڈ کرنا ہے اور پھر پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھنا ہوتا. تو یہ بھی ایک بات ہے کہ آخر کار اس پہ نہ اسٹیبلشمنٹ کو، نہ صحافی کو، نہ میڈیا کو کوئی اعتراض ہے. لیکن نواز شریف صاحب بھارتی صحافی کے ساتھ گھر میں کیمرے کے سامنے ملاقات کر لیتی ہے. ایک تو یہی ہوا. دوسری بات یہی ہے کہ آئینی ترمیم پہ سر توڑ کوشش کی جا رہی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کا رول بہت اہم ہے اور اس رول کو وہ ادا کرنے کے لیے تیار ہے. اور جو اس نے 3-4 پوائنٹ ریز کیے، کیا وہ حکومت کو قابل قبول ہوں گے یا نہیں؟ لیکن حکومت کسی کے بچے کو ایم این ایس کی یا سینیٹر کی یا ان کی بیوی کو یا ان کے اہل عیال کو اغوا کر کے ان کے چیخے اگلے کو سنا دیتے، تو کچھ ذرائع یہ بھی بتا رہے کہ حکومت نے ایک بندے کو توڑ دیا مجبوری کے تھے. لیکن اب جو سینیٹر ہے، جو ایم این ایس ہے، وہ بھی ڈٹ گئے اور وہ بھی اپنے آپ کو محفوظ مقام تک پہنچا دی. اب حکومت کے لیے بہت مشکل ہے کہ یہ آئینی ترمیم ہو جائے. لیکن اللہ کرے کہ وہ ہو جائے جو ملک میں عدم استحکام کا، سیاسی عدم استحکام کا ضامن نہ بنے، انتشار کا ضامن نہ بنے، پاکستان کے لیے اچھی شگون ثابت ہوئی. این او سی کا، ایس سی او کا کانفرنس سٹارٹ ہے شنگھائی تنظیم، اور اس کا بیانیہ تو بعد میں آئے گا، اس کا جو پوائنٹ ہے وہ بعد میں آئیں گے. لیکن اللہ کرے کہ یہ ہمارے لیے کوئی اچھی اقدام ثابت ہو جائے. اور اب ایسا ہی لگ رہا ہے کہ اسلام آباد اب پردیسیوں کا شہر ہے. آج پورا اسلام آباد بند ہے، بیو ایریا سے لے کر ڈی چوک تک بالکل ہائی وے سنسان ہے. پنڈی والے اس طرف اور اسلام آباد والے اس طرف، بارڈر کے اس طرف نہ کوئی جا سکتا ہے نہ وہاں سے کوئی آ سکتا ہے. حتیٰ کہ لوگ نماز کے لیے مسجدوں میں نہیں جا سکتے، اپنے گھروں میں نماز ادا کر رہے. تو اگر لوگوں کو اتنا تکلیف دینے، اتنا کچھ ہونے، تو آخر یہ پھر ہمیں کیا فائدہ ان چیزوں سے؟ لیکن یہ تو حکومت بہتر اس کی بات کر پائے گی، بہتر بتا پائے گی کہ کیا یہ ہمارے اچھائی کے لیے یا ان کے اپنی تجوریہ بھرنے کے لیے یہ اقدام کیا جا رہا ہے. آخر کار بھارت کا وزیر خارجہ جے شنکر صاحب اسلام آباد پہنچ گئے. لیکن دوسری طرف کینیڈا نے بھی سارے جو ثبوت، سارے ویڈیوز اور ساری چیزیں بھارت کے سامنے لے کے اور عالمی عدالت میں پٹیشن داخل کی. اب بھارت اور کینیڈا کی حالات بھی کشیدہ ہے. اب دیکھنا یہ کہ وہ کس طرف کروٹ بدلتا ہے. جبکہ دوسری طرف لاہور کا وکلاء بڑھ گئے اور ان لوگوں نے بھی عدالتوں کی تالا بند احتجاج شروع کیے. سب چیزیں ایک آئینی ترمیم اور آئینی عدالت کے گرد گھومتے ہیں. عمران خان صاحب سے ذرا یہ بھی بتا رہے، خبر آئی ہے کہ اس کے جو ڈاکٹر ہے اس کی ملاقات کا وعدہ کیا تھا، لیکن 2 دفعہ وہ اڈیالہ جیل گئے اور عمران خان صاحب سے اس کی ملاقات نہیں کی گئی.
جبکہ دوسری طرف اس کے سابق اہلیہ جمامہ صاحبہ کا بھی ایک سٹیٹمنٹ آیا اور وہ بھی پورے میڈیا میں ہلچل مچائی ہوئی اور پورے دنیا میں اس پہ بڑا بات چیت ہو رہی ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ ہو پائے گا یا نہیں. لیکن نیکسٹ ولاگ میں کچھ اور اہم باتیں آپ لوگ کے ساتھ رکھوں گا. اس ٹائم تک اپنا اور اپنے چینل کا خاص خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد. پاکستان